رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من آن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اعزائے گرامی، اگرچہ کہ اس واقعے کو صدیاں بیت گئی ہیں، لیکن ہر سوز و سلام، ہر مرثیے میں جیسے کہ فاطمہ زہرا کی تائید شامل ہے. خداوند عالم آپ کے اس عزا اور اس پرسے کو قبول فرمائے. اعزائے گرامی، جہالت کے دور کے بعد سے لے کر بلکہ دور جہالت میں بھی جب انسان اتنا زیادہ علم سے نزدیک نہیں تھا، تب بھی جنگ کے کچھ اصول ہوا کرتے تھے. اور ان جنگ کے اصولوں پر پابندی کی جاتی تھی. زمانہ جاہلیت سے ہی 4 مہینوں کو جنگ کے لیے ممنوع قرار دیا گیا تھا، جسے رسول اللہ نے بھی باقی رکھا. آپ اندازہ لگائیے کہ رجب اس میں جنگ حرام ہے، ذی القعدہ اس میں جنگ حرام ہے، ذی الحجہ اس میں جنگ حرام ہے، اور محرم، اس کا تو نام ہی محرم الحرام ہے کہ اس میں کسی قسم کا حملہ کسی پہ نہیں کیا جاتا. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ روشنی اسلام کے بعد سے ایسا ہوا، بلکہ دور جاہلیت سے اس بات کے پابند تھے کہ ان 4 مہینوں میں کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے مدینے کو چھوڑا تو رجب کا مہینہ تھا، کہ جس میں کوئی حملہ نہیں ہوتا، کسی قسم کا کسی کو ہراس اور خوف نہیں پہنچایا جا سکتا. اس کے بعد لگاتار جب میرا مولا ذی القعدہ میں مولا کے ساتھ حاجیوں کے لباس میں قاتلان حسین آنے لگے، امام حسین نے حرمت کعبہ کو ملحوظ خیال اور خاطر رکھتے ہوئے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کوفے کی طرف کوچ کیا، اور اس ذی الحجہ کے مہینے میں ہی مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. امام حسین علیہ السلام کو بے عنوان مصلح ہماری اصلاح کرنے کے لیے آ جائیے، ورنہ روز قیامت ہم آپ کے نانا سے شکایت کریں گے کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے نواسے کو اپنی طرف بلایا تھا تاکہ یہ ہماری اصلاح کرے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے،
لیکن اگر حسین آپ نہ آئے تو ہم روز قیامت شکایت کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام روانہ ہوئے۔ وہ کوفہ کہ جو مسلم بن عقیل کی مہمان نوازی میں 18,000 میزبان بن کر سامنے آئے، ذرا سے مال و زر کے لالچ میں اور ایک یزید کی بھیجی ہوئی جو ابھی روانہ بھی نہیں تھی فوج کے خوف سے ایک ایک کر کے مسلم کو تنہا چھوڑ دیا۔ مسلم بن عقیل کو اپنے شہید ہونے کا غم نہ تھا، لیکن آپ چاہتے تھے کہ کسی طرح میں فرزند رسول کو یہ خط پہنچا دوں کہ مولا اس طرف کا رخ نہ کیجیے گا، کوفے کے حالات آج بھی اچھے نہیں ہیں۔ یہ وہی کوفہ ہے کہ جس نے علی مرتضیٰ کے ساتھ دغا کی، یہ وہی کوفہ ہے کہ جس نے حسن مجتبیٰ کے ساتھ دغا کی۔ عزیزان گرامی، یہی کوفہ آج بھی آپ جانتے ہیں 2 محرم کو امام الحسین علیہ السلام والد کربلا ہو گئے۔ حسین کو کوفے میں جانے تک نہیں دیا گیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ پھر منادی کی گئی اور کوفے میں فوج کے نام پر بھرتی ہونے لگی، لوگ اپنے نام فوج میں لکھوانے لگے۔ 4 محرم کو امام حسین کے خلاف کوفے کی عدالت میں مقدمہ شروع کیا گیا۔ فرزند دلبند زہرا کے خلاف کوفے کی عدالت اسلامیہ جس کو کہا جا رہا تھا، نواسہ رسول کے خلاف مقدمہ رکھا گیا کہ یزید کی مخالفت اور اسلام کے خلاف قیام کرنے کی بنیاد پر فرزند زہرا کو سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ 4 محرم کو فیصلہ آیا کہ امام حسین مسلمانوں کے نزدیک واجب القتل قرار دے دیے گئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ 5 محرم کو کوفے کے اسلحہ خانے اسلحے کے بازاروں کو سجایا گیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ 5 محرم کو سب سے زیادہ اسلحہ اور لوہا جو ہے کوفے میں بکا۔ یہ سارا کا سارا لوہا حسین کے خلاف بیچا جا رہا تھا۔ حالت ایسی تھی کہ لکڑی کی بنی ہوئی تلواریں بچوں میں بھی تقسیم کی جا رہی تھی تاکہ بچوں کے دلوں میں بھی یہ رہے کہ ہمیں حسین سے مقابلہ کرنا ہے۔ کوفہ کربلا سے کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے، لیکن حالات ایسے بنا دیے گئے کہ لوگ اب حسین کو حسین نہیں کہہ رہے تھے بلکہ خارجی کہہ کر پکار رہے تھے کہ کوئی خارجی ہے کہ جس نے امت مسلمہ کے خلاف قیام کیا ہے، اور خلیفۃ المسلمین ان کا جواب دے رہا ہے۔ 6 محرم کو عمر عبید اللہ ابن زیاد نے شمر سے کہا کہ اگر عمر سعد حسین کے قتل میں سستی دکھائے تو اے شمر میں تجھے سپہ سالار بنا دوں گا۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے کس طرح کے حالات کا سامنا کیا ہے۔ ادھر تھا کہ لشکر پہ لشکر جمع ہوتا جا رہا تھا، شام اور بصرہ کے تمام شجاعان اپنے آپ کو ہر ایک دلبند زہرا کے خلاف تلواریں اور تیر و تبر کے ساتھ آ رہے تھے۔ دیکھتے دیکھتے فرات کا کنارہ جو ہے فوجیوں سے بھر گیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے جانثاروں سے کہتے رہے، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے عزیزوں، حسین جنگ میں پہل کرنا نہیں چاہتا۔ ارے حسین اگر جنگ کے مقصد سے آتا تو اپنے ساتھ اہل حرم کو کیوں لے کر آتا، اپنے ساتھ ان بچوں کو کیوں لے کر آتے۔ امام حسین علیہ السلام معمولی مسئلہ نہیں تھا، 150 بچے امام کے قافلے میں موجود تھے۔ آپ اندازہ لگائیے، تاریخ نے لکھا ہے کہ ان 150 بچوں میں سے 80 بچے اونٹوں سے گر گر کے شہید ہو گئے تھے۔ حسین کے گھر کا کوئی جوان نہیں بچا تھا، حسین کا کوئی چاہنے والا نہیں بچا تھا۔ ایک کے بعد ایک جب یہ تمام کے تمام لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ 9 محرم الحرام کو حسین پر حملہ کیا جائے گا، امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے 1 شب کی مہلت دے دو، 1 شب کی مہلت دے دو۔ عزیزان گرامی، تاریخ لکھتی ہے کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ 1 شب کی مہلت کے لیے امام حسین نے کہا، جناب ابوالفضل العباس نے اہتمام کیا، اگر میرا آقا چاہتا ہے کہ آج جنگ نہیں ہوگی تو بے شک جنگ نہیں ہوگی۔ کس کی مجال
تو ایک مرتبہ حسین کو یہ رات کی مہلت تو دے دی، لیکن حسین نے، اس جوہری نے اپنے جواہرات کو دیکھنا شروع کر دیا۔ رات کے اندھیرے میں کہا اے میرے چاہنے والو، اب تک حسین اور اہل حرم تم سے راضی ہیں، میں یہ شمع گل کر دیتا ہوں، جس کو جانا ہے چلا جائے، میں اپنی بیعت تمہاری گردنوں سے اٹھا لیتا ہوں۔ لیکن کیا کہنے حسین کے چاہنے والوں کے، جب شمع روشن کی گئی تو بجائے اس کے کہ کوئی وہاں سے جاتا، اپنی تلواروں کو ہاتھوں میں لیے سروں کو جھکائے دل بند زہرا کے سامنے کھڑے تھے۔ اے شہزادی کونین کے فرزند، اے ابن رسول اللہ، آپ ہمارا امتحان نہ لیں، آپ ہمارا امتحان نہ لیں۔ اگر آپ کہیں دشمن تو بعد میں، اگر ہمیں حکم کریں تو اپنے ہاتھوں سے یہ گردنوں کے نذرانے پیش کر دیں۔ فرزند زہرا، ہم روز محشر خدا کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اگر ہم آپ کو تنہا چھوڑ گئے؟ بس امام نے کہا اے میرے چاہنے والوں، حسین نے اپنی حجت کو تمام کر دیا، آؤ اور دنیا کو بتا دو کہ کل ایسی جنگ ہونے والی ہے کہ صبح قیامت تک کے لیے ہر انقلاب اس جنگ سے زندہ ہوگا۔ اس جنگ میں شہید ہونے والے کہ بے شک پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، کچھ دیر بعد کل عصر تک تم لوگوں کی یہ پیاس بھی ختم ہو جائے گی، یہ بھوک بھی ختم ہو جائے گی، لیکن ایک مظلومیت اور ایک انقلاب زندہ رہے گا کہ جو صبح قیامت تک کے لیے اس دین مبین اسلام کو بچا جائے گا۔ عزیزان گرامی، حسین نے تمام رات کو عبادت میں گزارا۔ جناب حر کو آنا تھا، وہ آئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اس کی رات کی تاریکی میں 28 کوفے والے 28 کی تعداد میں امام حسین کی خدمت میں آ گئے۔ فرزند رسول، ہمیں برداشت نہیں ہوا جب آپ نے کہا کہ تم نے فرزند رسول کو غریب سمجھ لیا ہے، اب جب تک ہم زندہ ہیں آپ کو غریب کہنے نہیں دیں گے۔ حسین کی بزم سج گئی، چاہنے والے کوئی میمنہ میں، کوئی میسرہ میں۔ عزیزو، کربلا کے لیے ابوالفضل العباس کو ذخیرہ فوج رکھا گیا تھا، حسین نے اپنے لشکر کا علمدار بنایا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ میمنہ زہیر ابن قین کو دیا، میسرہ حبیب ابن مظاہر کو دیا۔ یہ دونوں بوڑھے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں کہ عباس، ہماری کمر کے پٹکے اس طرح باندھ دو کہ ہم حسین کو بوڑھے نظر نہ آئیں۔ عزیزو، یہ دونوں سپاہی میمنہ اور میسرہ کو سنبھالتے رہے۔ تاریخ لکھتی ہے صبح عاشور نمودار ہوئی، حسین نے اپنے جوان کو آواز دی، اے بیٹا علی الاکبر، اے بیٹا علی الاکبر، ارے اذان کہہ دو، ارے صبح عاشور ہے۔ علی اکبر نے اذان دی، نماز جماعت کا اہتمام ہوا، نماز جماعت کا اہتمام ہوا۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا آؤ اتنی تیز گھوڑے دوڑاؤ کہ حسین کے ساتھی بھی لرز جائیں، بچوں کے دل دہل جائیں، خواتینوں کی آوازیں بلند ہو جائیں۔ حسین ادھر نماز کی آمادگی کر رہے ہیں، ادھر اتنی تیزی سے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ اصحاب حسینی نے کہا کہ ان کے حالات اچھے نہیں ہیں، ان کی نیت پہ ہمیں شک ہے، یہ مہلت تو دے دی ہے، لگتا ہے میرے مولا کو حالت نماز میں شہید کرنا چاہتے ہیں۔ سعید نے آواز دی، آؤ جوانوں، ارے اپنے شانے سے شانہ ملا لو، ایک جماعت حسین کے پیچھے کھڑی ہوگی، ایک جماعت حسین کے آگے کھڑی ہوگی۔ خبردار، اگر تیر چلے تو کوئی تیر دل بند زہرا تک نہ پہنچنے پائے۔ شانوں سے شانے ملا لیے گئے۔ عمر سعد نے پہلا تیر خیام حسینی کی طرف چھوڑا۔ اے قوم، گواہ رہنا، یزید کو بتانا، پہلا تیر میں نے پھینکا تھا، میں نے جنگ کا آغاز کر دیا۔ عزیزو، تیر کا چلنا تھا، ادھر حسین نے تکبیرۃ الاحرام کہی، نرغے عادہ سے تیر کی بوچھار شروع ہوئی۔ تاریخ لکھتی ہے
کہ صفِ اول کے وہ جانباز، وہ جانثار، تاریخ لکھتی ہے اتنے تیر برسائے گئے کہ 4 صحابی حسین اسی وقت شہید ہو گئے۔ ادھر حسین نے نماز کو سلام دیا، سعید گرے، زہیر گرے، ایک مرتبہ کہا مولا ہماری نماز تو قبول ہو گئی نا۔ ایک مرتبہ حسین نے ہاتھوں کو بلند کیا، اے نماز کو قائم رکھنے والو، اے میرے جانثارو، ارے دنیا تمہارے نام لے کر انقلاب برپا کرے گی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ ایک مرتبہ اور آگے بڑھے، اے فرزند رسول، جتنا بڑا گناہگار اتنی بڑی سزا۔ اے فرزند رسول، میرے بیٹے کو اجازت دیجئے، یہ میدان قتال میں جانا چاہتا ہے۔ اور کا جوان ارے روانہ مقتل ہوا، ارے بیٹے کو تیر و تبر سے مار دیا گیا۔ ارے ظہور جانا چاہتے ہیں، لیکن کیا دیکھا کہ حر سے پہلے دلبند زہرا ارے حر کے جوان کے لاشے پر موجود ہے۔ اے حر، اس کے بعد حر کے بھائیوں نے قربانی پیش کی، غلاموں نے قربانی پیش کی، حر جری نے قربانی کو پیش کیا۔ اس کے بعد بصرہ کے لوگ آئے، فرزند رسول، ارے یہ لوگ آپ کو آپ کی ماں کے نام سے پکار رہے، ماں کے نام سے پکار رہے، ہماری غیرت کو گوار نہیں ہوتا، فرزند رسول ہمیں اجازت دیجئے۔ بصرے کے شہداء نے، لوگوں نے، اصحاب نے حسین کے لیے قربانی پیش کی۔ عزیزو، ایک ایک کر کے ظہر کا وقت آ گیا۔ تاریخ لکھتی ہے نماز ظہر تک حسین کے 32 جانثار مارے گئے، 32 جانثار مارے گئے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد اقربا کی بازی آئی، اقربا میں زینب آگے بڑھی، اے بھیا میں تجھ پہ قربان، میرے اون محمد کو اجازت دے دے۔ اون محمد کے لاشیں آئے، اس کے بعد فروا آگے بڑھی، اے میرے امام، ارے حسن ہوتے ان کے بھی کچھ ارمان ہوتے، میرے لال کو اجازت دیجئے۔ حسن مجتبیٰ کا نامہ برایا، اس نام تعویذ کو کھولا گیا، قاسم بھی شہید ہو گئے، اون محمد بھی شہید ہو گئے۔ اب جناب ابوالفضل العباس، ایک جناب مسلم کے پسر شہید ہوئے، اور بقیہ خاندان بنی ہاشم کے جوان جب شہید ہو گئے، ابوالفضل العباس نے عرض کی، آقا میں کسی چیز سے پریشان نہیں، بس میں آپ کو غربت میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ اے مولا، ارے اب تو بچے اللہ تش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ جناب ابوالفضل العباس ارے اپنے شان قلم ہونے کے بعد نہر فرات پر رہ گئے۔ علی اکبر ارے سینے پہ تیر کھا چکے، علی اکبر نیزہ کھا چکے، شہادت کو پیش کر دیا۔ اب کوئی نہیں، حسین کبھی میدان قتال کی طرف جاتے ہیں، کبھی واپس آتے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین ایک پشت اونٹ پر سوار ہو گئے، آواز دی، اے قوم مجھے قتل کرنے میں جلدی نہ کرو، ذرا دیکھو میں کیوں آیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ عباس کو حسین جو دریا سے پہ رو چکے، بھائی سے اپنے ہاتھ لبے نہر دھو چکے، یہاں تک کہ قتل اصغر و اکبر بھی ہو چکے، سینے پہ جو پلے تھے وہ مٹی میں سو چکے تھے، نو گھر ہر ایک تنے پاش پر، قاسم کی لاش پر، کبھی اکبر کی لاش پر آیا نہیں۔ میں آپ سے یہ جانتے ہیں سب، لکھ کے تم نے خط مجھے گھر سے کیا طلب، سیراب سب جہان ہے، ایک میں ہوں تشنہ لب، کرتا ہے کون ذبح کسی کو بے سبب، ارے پانی بھی مجھ پہ بند ہے، کہتے غزہ بھی ہے، کہتے تھے شے بتاؤ میری کچھ خطا بھی ہے۔
مد نظر ہے تم کو اگر قتل ہی میرا، سن لو یہ ایک وصیت ہے، آخر میری ذرا بچوں پہ رحم کیجیو۔ اے قوم بے حیا، زہرا سے کم نہیں میری بہنوں کا مرتبہ، زہرا سے کم نہیں میری بہنوں کا مرتبہ، مرنے کے بعد مجھ پہ یہ احسان کیجیو، ارے زینب کے سر سے بلوے میں چادر نہ لیجیو۔ امام حسین قوم کو خطاب کرتے ہیں، دیکھو جو کچھ ہوا، حسین تمہیں اب بھی معاف کر دے گا، ارے ایک امام زمانہ کے خون سے باز آ جاؤ، تم نے ہی تو مجھے بلایا ہے۔ کہتے ہیں کہ حسین ہم نے کوئی خط نہیں لکھا، ہم نے آپ کو نہیں بلایا، ہم ایک بات جانتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا حکم ہے یا تو آپ بیعت کریں اور یا پھر اپنے سر و تن میں جدائی دیکھ لیں۔ حسین کو سر و تن کی جدائی سے ڈراتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرا امام واپس خیمے کی طرف پلٹ گیا، حسین خیمے کی طرف پلٹ گئے، خیمے کی طرف پلٹ گئے۔ آنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے خیمے میں تنہا بیٹھ گئے، کسی کو اجازت نہیں، حسین سر جھکائے ہوئے ہیں۔ ایک نحیف سی آواز دی، اے میری ماں کی کنیز فضا، اے میری ماں کی کنیز فضا، حسین کی آخری خدمت انجام دے دے۔ ایک مرتبہ فضا سمجھ گئی، آگے آئی، شہزادے میری ایک بات سن لیجیے، اے دل بند زہرا میری ایک بات سن لیجئے۔ 8 ہجری میں آپ کے گھر کی کنیز بن کے آئی تھی، علی و فاطمہ نے مجھے بیٹی بنا کر رکھا، میں نے کبھی بھی میرے ساتھ غیر کا برتاؤ نہ ہوا، میں بھول گئی تھی کہ میں حبش کی رہنے والی ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے اس گھر کو پھولوں سے نوازا، کبھی عباس پیدا ہوئے، کبھی علی اکبر پیدا ہوئے، کبھی قاسم پیدا ہوئے، کبھی اون محمد پیدا ہوئے۔ میرے شہزادے، ارے ان سب کی ولادت کی خبر میں نے آپ کو سنائی ہے، لیکن ہائے انقلاب، آج فضا انہی جوانوں کی شہادت کی خبر لے کر خیام میں آئی ہے۔ اے میرے شہزادے، اب فضا سے برداشت نہیں ہوتا، اے میرے شہزادے میرے لیے دعا کرو کہ کربلا کے بعد فضا نہ رہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، اے میری ماں کی کنیز فضا، ہمیں بڑا فخر ہے آپ پر، آپ نے ماں بن کر ہمیں پالا ہے، آپ نے ہمارے گھر کی فرد بن کر اس گھر میں زندگی بسر کی ہے۔ فضا، ارے یہ جو میرا عابد بیمار نظر آ رہا ہے، فضا ارے ابھی تو تجھے عابد کو بچانا ہے، میری ماں، میری بہنوں کے محارم کو پیش کرنا ہے۔ جناب فضا نے کہا، شہزادے اب میں ایک کام میری زندگی کے لیے باقی رہ گیا ہے، اللہ کرے وہ آپ مجھ سے درخواست نہ کرے۔ حسین نے کہا، فضا ارے میری ماں کوئی وصیت کر کے گئی ہے، آج وہ وصیت کا وقت آ گیا ہے۔ فضا نے کہا، شہزادے ارے وصیت یہ تھی، اے فضا ارے جب میرا حسین آخری سفر پر جائے تو کوئی نہ ہوگا، اے فضا ارے میرا یہ تبرک، میرے بابا کا یہ لباس دے دینا، ارے یہی لباس میرے حسین کا کفن بن جائے گا، اے شہزادے مجھ سے کفن طلب نہ کرو۔ ایک مرتبہ امام نے کہا، فضا میں زینب و کلثوم سے یہ نہیں کہہ سکتا، ارے زینب ہرگز اس کام کو انجام نہیں دے گی۔ ایک مرتبہ بغچہ جو تھا جناب فضا لے کر آئیں، جناب زینب کی نگاہ پڑی، اے فضا کیا لیے جا رہی ہو؟ کہا، شہزادی آج مجھ سے سوال نہ کیجئے۔ ایک مرتبہ زینب آ گئی، آ کے کہتی ہے، فضا میں جانتی ہوں، ارے میرے ماں جائے کا کفن لے کر جا رہی ہے۔ زینب حسین کے سامنے کھڑی ہو گئی، اے میرے ماں جائے، ارے میں کس طرح سے زندہ رہوں گی؟
گی، تیرے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتی، کیا ہو نا محمد، قاسم و اکبر کی قربانی بھی میرے شہزادے آپ کو نہیں بچا پائے گی۔ ایک مرتبہ حسین نے ارے زینب و کلثوم کو گلے سے لگایا، ہاتھوں کو بلند کیا، میرے معبود میری بہنوں کو اور ان بیویوں کو صبر عطا فرما، فاصبر صبرا جمیلا۔ اس کے بعد امام نے لباس رسول کو تن کیا، امامہ رسول کو لگایا، اس کے بعد امام کے لیے لکھا گیا ہے کہ باہر چلے گئے، خیموں کے باہر کھڑے ہو گئے، ایک مرتبہ آواز دی، یا فضا یا لیلا یا رباب یا سکینہ یا زینب و کلثوم علیکن منی السلام۔ ارے یہ حسین کا آخری سلام قبول کر لو۔ ارے بچیاں باہر آ گئی، ہائے بابا ہائے بابا کی آوازیں بلند ہو گئی۔ حسین ارے پشت فرس پہ سوار ہونا چاہتے، کوئی نہیں جو حسین کو سوار کرے۔ ایک مرتبہ آواز دی، اے میرے شیروں اے میرے شیروں، میری ایک آواز پہ آ جایا کرتے تھے، آؤ ذرا حسین کی مظلومیت کو دیکھو، کوئی نہیں جو مجھے پشت فرس پر سوار کرے۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، اے بھیا تیری منزل آخر میں تیری بہن مددگار حسین کو ارے پشت فرس پہ سوار کیا۔ امام جانا چاہتے، رہوار آگے نہیں بڑھتا۔ امام نے فرمایا، اے رہوار اس کے بعد میں تجھے سواری کی زحمت نہ دوں گا، مجھے میرے مقصد تک پہنچا دے، مجھے میری منزل تک پہنچا دے، مجھے میری قتل گاہ تک لے چل۔ رہوار مجبور اپنے سر کو جھکا کر کہتا ہے، آقا ذرا ادھر اشارہ کیجئے۔ اب جو حسین نے دیکھا 4 سالہ بچی ارے سمع زباں سے لپٹی ہوئی، یا جواد ارے میرے بابا کو رن میں نہ لے جا، صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہ آیا، اب میں پانی بھی نہیں چاہتی۔ حسین گھوڑے سے اتر گئے، حسین گھوڑے سے اتر گئے۔ ایک مرتبہ بچی کو آغوش میں لیا، اے میرے لال، کہا بابا میں آپ کے بغیر سو نہیں سکتی، اے میرے بابا پہلے ہمیں مدینہ پہنچا دیجئے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، میری لاڈلی ارے یہ امتحان کا وقت ہے، حسین کا امتحان اور نہ لے، جاؤ آج سے دستور بدل جائے گا، اصغر جو ماں کے پاس ہوتے تھے آج سے ہمارے پاس سوئیں گے، تم جو ہمارے پاس سوتی تھی آج سے ماں کے پاس ہوگی۔ اے سکینہ اے سکینہ ارے ماں کو پریشان نہ کرنا، اے سکینہ اب تمہارا چچا نہیں آئے گا، اے سکینہ اب تمہارا بابا بھی نہیں آئے گا۔ سکینہ نے کہا، بابا ایک میری خواہش پوری کر دیجئے۔ حسین نے کہا، بتا میری لاڈلی، کہا بابا ایک بار سینے پہ سلا لیجئے۔ حسین جلتے زمین پر لیٹ گئے، سکینہ ارے سینے حسین پر آئی، ایسا آرام ملا، سکینہ کو نیند آ گئی، زینب کے حوالے کیا، اے میری بہن خبردار، بچوں سے خبردار، اے بہن ارے نماز شب میں مجھے یاد رکھنا۔ اس کے بعد ایک پیغام آپ کے لیے دیا، اے میری بہن ارے میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا، اے میرے شیعوں ارے جب ٹھنڈا پانی تمہارے لبوں کے نزدیک آ جائے تو میری اس پیاس کو یاد کر لینا، ارے عالم غربت میں ہو تو اپنی غربت کو بھول کر میری غربت کو یاد کر لینا۔
جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. میرا امام دوبارہ سوار ہوا، بہن نے سوار کر دیا. تاریخ نے لکھا ہے کہ 3 آوازیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے امام زمانہ جب سنتے ہیں تڑپ جاتے ہیں. میرا امام قرار نہیں رہتا. ایک تو وہ آواز جو زہرائے مرضیہ نے نبی کی رسالت وفات کے بعد آواز بلند کی، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. اور دوسری آواز سکینہ کی زندان شام میں جب باپ کے سر سے ملی، آواز دی من الذی ایتمنی، اے بابا مجھے کس نے یتیم کر دیا. تیسری وہ آواز جب حسین رخصت ہو گئے، زینب پیچھے پیچھے آتی رہی، آواز دی محلن محلن یا ابن الزہرا، محلن محلن یا ابن الزہرا. اے زہرا کے لال ٹھہر جا، زینب کا کلیجہ پھٹنا چاہتا ہے. حسین رکے، آواز دی ہے میری بہن واپس پلٹ جاؤ، بچوں سے خبردار. ایک مرتبہ امام نے اس مقام کا مشاہدہ کیا جہاں قاسم کو پامال کیا گیا تھا. بس قاسم کا پامال لاشا یاد آیا. امام نے تلوار کو نیام سے نکال لیا. اے ظالموں، تم نے میرے بھائی کی نشانی کو مار ڈالا، میرے قاسم کو پامال کر ڈالا. ایسا حملہ کیا، ایسا حملہ کیا. فوجوں میں الامان الحفیظ کی آوازیں مقام علی اکبر پر پہنچے. آواز دی علی اکبر یاد آیا. اے ظالموں، تم نے میرے نانا کی شبک شبی کو مجھ سے چھین لیا. آگے بڑھے، فرات کے کنارے پہنچے. آواز دیے بھیا، اے عباس، اے میرے قوت بازو، آپ نے بھوکے پیاسے امام کی جنگ دیکھ لو. ایک مرتبہ ایسا حملہ کیا، امام حملے کرتے گئے، فوجیں تھک کے چور ہو گئی. دل بند زہرا ایک مرتبہ نشیب میں پہنچ گیا. نشیب میں امام کا گھوڑا پہنچ گیا. ادھر نشیب میں پہنچنا تھا. ایک مرتبہ فوجوں کی ہمت نہیں جو حسین پر حملہ کر دے. سارے سپاہی زمین پر گر گئے. عزیز و حسین کے لیے ایک مرتبہ ارے ندائے غیبی آئی. آواز دی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے حسین، تیروں پہ تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، ارے امت کو بخشوا چکے، بس اے حسین بس. ایک مرتبہ حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھ دیا. سپاہی گر چکے تھے، کسی کی طاقت نہیں جو حسین کے بغیر شمشیر والے حسین پر بھی حملہ کرتے. ایک مرتبہ عمر سعد نے ایک ایسا لشکر وارد کربلا کیا جو ابھی تازہ دم تھا، کھانا بھی کھایا تھا، پانی بھی پیا تھا، ابھی تک جنگ میں شرکت بھی نہیں کی تھی. عزیزو، عمر سعد کا یہ وہ حملہ تھا جس کو تاریخ عرب کی جنگ میں آخری حملہ کہا جاتا ہے. جب یہ قصد کر لیا جاتا ہے کہ اب اس کو زندہ نہیں چھوڑنا ہے تو ایک مرتبہ تیر اندازوں کا ایک دستہ بلایا جاتا ہے. تاریخ نے لکھا 4000 رماتین، ارے 4000 تیر اندازوں کو وارد کربلا کیا گیا. ایک مرتبہ ارے 2000 تیر انداز اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، 2000 کھڑے ہو گئے. 4000 تیروں کے نشانے پر ایک ہلال بنا لیا گیا کہ کسی سمت سے حسین کو چھوڑیں گے نہیں. جب یہ ہلال نے ہلال زہرا کو گھیر لیا، ایک مرتبہ ارے کمانے کڑکی، 4000 تیر چلے، 3600 تیروں نے حسین کے جسم مبارک کو نشانہ بنایا.
اتنے تیر، اتنا وزن، اتنا لوہا پشت فرس پر نبی کا نواسا لرز رہا ہے۔ یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین، اے میرے معبود حسین کی اس قربانی کو قبول کر۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا نہ جانے حسین زندہ ہے یا مر گئے۔ یہ خلی ملعون آگے بڑھ کے کہتا ہے ابھی میں پتہ لگا لیتا ہوں۔ ایک مرتبہ پشت فرس پر جو نواسہ رسول 3600 تیروں کے وزن میں جھکا ہوا تھا، ایسا پہلو میں نیزہ مارا حسین زین سے زمین پر آئے، تیروں نے حسین کو معلق کر لیا۔ ایک مرتبہ حسین نے فرمایا اے میرے معبود، ایک سجدہ حسین چاہتا ہے، اپنے جسم کی طاقت کو جمع کیا۔ میرا مولا ایک مرتبہ یا غیاث المستغیثین کہا، جسم کے تیر ایک طرف سے دوسری طرف نکلے، پیشانی زمین تک پہنچی، آواز دی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ حسین میں کوئی حرکت معلوم نہیں ہوتی، کوئی آٹ معلوم نہیں ہوتی۔ لوگوں نے کہا شاید حسین اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ شمر ملعون آگے بڑھا، کہتا ہے ابھی میں پتہ لگا لیتا ہوں، آؤ ذرا خیموں میں حملہ کرتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، آقا کا جسم لرزا۔ ایک مرتبہ آواز دی اے ملعون ابھی میں زندہ ہوں، ارے اہل حرم کی طرف نہ جا۔ جب اس ملعون نے دیکھا کہ حسین ابھی زندہ ہیں، اپنی شمشیر کو پتھر پہ مارنا شروع کیا، خنجر کو کند بنایا، پشت حسین پر بیٹھا، پسے پشت سے حسین کے سر و تن میں جدائی کرنا شروع کی۔ زینب نے تلے زینبیہ سے آواز دی اے عمر سعد، ارے تو دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا۔ ایک مرتبہ حسین نے اشارہ کیا اے زینب میرے امتحان کو سخت نہ بنا۔ زینب ابھی پلٹی تھی، سر و تن میں جدائی ہوئی، زمین کو زلزلہ آیا، نہر فرات کا پانی نیز اچھلا، آواز آئی الا قد قتل الحسین بکربلا والا ذبح الحسین بکربلا۔ زینب خیمے میں پہنچی، اے سید سجاد، اے سید سجاد، اے پھوپھی اماں، ارے میرا نیزہ دیجئے۔ اے فضا، خیمے کے پردے کو بلند کر دو۔ خیمے کا پردہ اٹھا، نو کے نیزہ پر باپ کے سر کو پایا، آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ ایک مرتبہ ابھی بیویاں رو رہی تھی، سکینہ دوڑتی ہوئی باہر آئی، امام کا ذوالجناح آ گیا، اے جواد، ارے میرا بابا کہاں ہے، میرا بابا کہاں ہے؟ انا للہ و انا الیہ